السلام علیکم ساتھیوں، جیسے کہ آپ کو سب کو معلوم ہے کہ ہر چیز کے اصول آداب ہوتے ہیں، اسی طرح سے مسجد کے بھی آداب ہوتے ہیں کہ مسجد میں داخل ہونے کی 5 سنتیں ہیں کہ پہلے الٹے قدم سے جوتا چپل اتاریں، پھر سیدھے قدم سے اتاریں، پھر پہلا قدم داہنا قدم مسجد میں داخل کریں اور بسم اللہ پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں اور مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لیں، اللہم افتح لی ابو آبا رحمتک، اور اس کے بعد میں اعتکاف کی نیت کر لیں، کیونکہ اعتکاف کی نیت کریں گے تو آپ کو اعتکاف کا بھی ثواب ملتا رہے گا، جس کی دعا ہے بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت نویت السنت الاعتکاف۔ اگر یہ دعا نہیں آتی تو نیت کر لے کہ میں اعتکاف کی نیت سے مسجد میں ہوں۔ تو یہ 5 سنتیں تو مسجد میں داخل ہونے کی ہے۔ پھر اس کے بعد میں جو ہے مسجد میں بیٹھنے کی ایک ترتیب ہے۔ پہلے آدمی امام کی مصلی کے پیچھے سیدھی طرف بیٹھے، پھر الٹی طرف، پھر سیدھی طرف، پھر الٹی طرف، مطلب جو آتے رہیں تو اس طرح ترتیب سے بیٹھتے رہیں۔ پھر جب پہلی صف مکمل ہو جائے تو پھر دوسری صف میں امام کے پیچھے سے ہی شروع بات کریں، پہلے سیدھا ہاتھ پہ بیٹھیں، پھر الٹے ہاتھ پہ بیٹھیں، پھر سیدھے ہاتھ پہ بیٹھیں، پھر الٹے ہاتھ پہ بیٹھیں۔ اس طرح سے بیٹھنا چاہیے ہمیں، جیسے جماعت کی شکل میں بیٹھنا چاہیے، بارات کی شکل میں نہیں کہ اب آپ جائیں گے جیسے بھیڑ رہتی رمضانوں میں تو 2-4 ادھر بیٹھ گئے، 2-4 ادھر بیٹھ گئے، 3-4 بیچ میں بیٹھ گئے، نیت باندھ لی، اب پیچھے آنے والوں کو پریشانی ہوتی ہے، نیت باندھ رکھ کے آگے کیسے بڑھے۔ تو اس طرح کی نہیں بیٹھنا ہمیں۔ مسجد کے اصول آداب یہ ہیں، ترتیب سے بیٹھنا ہے ہمیں۔ دوسرا، شور و غل نہیں کرنا۔ مسجد میں جو ہے اللہ کا گھر ہے، اس میں خاموشی پیسفل ہونی چاہیے تاکہ آدمی اس میں ذکر و اذکار کرے، نماز پڑھے تو اس کو ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے۔ اور دنیا کی بات نہیں کرنی چاہیے مسجد میں، ایران تران کی خواہ مخواہی کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، عبادت کی جگہ، عبادت کرنا چاہیے، دین کی بات کریں، اللہ کا ذکر کریں، نماز پڑھیں، اور زور سے بات نہیں کرنی چاہیے، شور غل نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اگر کسی مسجد میں بھی کسی کو آواز دینی ہوتی تھی تو ایک کنکڑی اٹھاتے تھے، اس کی طرف پھینک دیا کرتے تھے، وہ دیکھ لیا کرتا تھا، اس کو اشارے سے بلا لیا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے یہ مسجد کے آداب ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ وضو اپنے گھر سے کر کے جائیں۔ آدمی جو ہے استنجا وغیرہ سے سب سے فارغ ہو کر وضو کر کے گھر سے نکلے، تو جب وہ نکلے گا تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص مسجد سے وضو کر کے نماز کے لیے مسجد کی طرف جاتا ہے تو وہ ایسے ہے جیسے کہ احرام باندھ کر آدمی حج کے لیے جا رہا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، ایک ایک قدم پر جو ہے نیکیاں ملتی ہیں۔ تو وضو وغیرہ سے اپنے فارغ ہو کر مسجد میں جائے۔ اب وہاں بھیڑ لگ جاتی ہے، وضو خانے میں بھیڑ لگ جاتی ہے، استنجے میں لائن لگ جاتی ہے۔ استنجے وغیرہ تو ہونے بھی نہیں چاہیے، یہ اپنے گھر سے ہی ہونے چاہیے۔ تو اس لیے بنا دی کہ بھائی مسافر وغیرہ کے لیے ہے، ان کی سہولت کے لیے بنا دیا ہے۔ تو جو جن کے گھر ہیں محلوں میں ان کے لیے نہیں ہے، یہ تو مسافر کوئی آ گیا تو وہ کر لے مجبوری کے تحت، تاکہ اس کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ ہم لوگ اپنے گھر میں سے ہوتے ہوئے بھی ساری چیزیں سہولت، لیکن مسجد میں جا کے استنجا کریں گے، مسجد میں جا کے جو ہے وضو کریں گے۔ بھائی اس کو اپنے گھر سے کر لو، کیا پریشانی ہے، ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ اس طرح سے یہ کرنا ہے۔ دوسرا، اپنے بچوں کو بھی جو ہے دینی تعلیم دینی ہے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے چلے آتے ہیں، وہ لائن اپنے شور و غل، مار دھاڑ یہ سب مچا لگتے ہیں۔ بچوں کو اپنے پہلے گھر میں دین سکھاؤ، مدرسے میں پہنچو، جب اس کو اتنا شعور آ جائے کہ ہاں اس کو مسجد کے آداب سیکھ جائے اور وہ ادب کرنے والا بن جائے، تب اس کو مسجد میں بھیجیں۔ اگر چھوٹے کو لا رہے ہو تو اپنے ساتھ لے کر آؤ تاکہ وہ شور و غل نہ کرے۔ اس لیے جو ہے ان چیزوں کا، تو وہ اللہ کا گھر ہے۔ میں آپ کے گھر پہ جاؤں اور میں یا میرے بچے اچھل کود کریں، کوئی ادھر کا کھٹکا کھولے، کوئی ادھر کا پنکھا چلائے، کوئی ادھر کرے، تو گھر والا کہتا ہے بھائی اب کے تو آ گئے ہو، اگلی بار کو اس کو مت لے کے آنا۔ ایسے ہی جو ہے ہم اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں تو اچھل کود اور شور و غل نہیں کرنا، ہمیں مسجد کے آداب کے ساتھ میں اللہ کا ذکر کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ آنے کی توفیق دے دے۔ کریں گے سب انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔